اور میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جن پر قربانی واجب ہے نا، وہ قربانی سے پیچھے نہ ہٹے۔ بعض لوگ اس خوف سے کہ قربانی کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، قربانی نہیں کرتے۔ بھئی قربانی سے مال کم نہیں ہوتا، قربانی سے مال گھٹتا نہیں ہے، قربانی سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ پاک اور ترقیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک اور عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھے، جو شخص قربانی کرتا ہے نا، اس کا آنے والا سال پچھلے سال سے اچھا گزرتا ہے، اور جو شخص قربانی نہیں کرتا نا، ان کا آنے والا سال وہ پچھلے سال سے بھی برا گزرتا ہے۔ اور یاد رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے جن حضرات پر قربانی واجب ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے قربانی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا ہے، آپ نے قربانی ضرور کرنی ہے۔ اور یاد رکھے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر قربانی تو واجب ہوتا ہے اور وہ قربانی کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس نقدی رقم نہیں ہوتے جانور خریدنے کے لیے، تو بھئی آپ قرض لے لیں، قرض لے کر جانور خرید کر آپ قربانی کریں اور بعد میں قرض ادا کریں، یا جانور آپ خرید لیں اور پیسے بعد میں ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ قرض نہیں لے سکتا، اس کے لیے قرض کا حصول ممکن نہیں ہے، وہ کسی سے پیسے نہیں لے سکتا یا اس کو کوئی قرض نہیں دیتا، تو یاد رکھیں آپ کے پاس جو موجود نصابی اشیاء ہے نا، جو چیزیں نصاب میں شامل ہے، مثلا آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، آپ اس میں سے فروخت کریں، اور فروخت کرنے کے بعد آپ جانور خریدیں، آپ قربانی کریں، لیکن آپ نے قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ نے قربانی ضرور کرنی ہے اگر آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور یاد رکھیں، جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اس لیے میں ان تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔